کہا جاتا ہے کہ ایک مشہور شراب خانے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروقار شخص کھڑا تھا۔ مالک نے اکتائے لہجے میں کہا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا، اجنبی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا، بولیے، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں، کوئی شک؟ اتنے میں وہ جو اجنبی شخص تھا اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا، سنو بشر بن حارث، خالق ارض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن مسلسل وہ نشے میں دھت چلا آ رہا تھا۔ اتنے میں اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم مبارک اللہ لکھا ہوا تھا۔ بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما، صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ رکھ دیا اور کہا، اے مالک عرش و سما، یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے، تمہارا نہیں۔ بس یہی کہنا تھا کہ بشر بن حارث کو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا گیا۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا، آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے، وہ اس لیے کہ کہیں جو بشر ہے اس کے جو پاؤں ہیں وہ گندے نہ ہو جائیں۔ وہی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگو، جس اللہ کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مانتا ہے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے۔ کوشش کریں کہ کہیں اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اللہ پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں۔ اور یہ ایسی خوبصورت نیکی ہے جس کا صلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک انسان جو کہ اتنا زیادہ شراب پیتا تھا، جس نے شراب خانہ کھول کے رکھا ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی عزت دی؟ اس لیے نا کہ اس نے جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، جس کاغذ پہ نام لکھا ہوا تھا، اس نے اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی اور اس کو پاک جگہ پہ رکھا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ تو بشر کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ ایک ایسا شخص جو شراب پیتا ہے، ایک ایسا شخص جو برے کام کرتا ہے، ایک ایسا شخص جو گناہ کرتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی عزت اور احترام ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے کتنی زیادہ محبت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے اس کو محبت نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نام سے بھی محبت ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ نے کبھی اس طرح کی نیکی کی ہے کہ آپ کہیں راستے میں جا رہے ہوں، یا آپ نے ان چیزوں پہ غور کیا ہو، یا آپ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا ہو؟ میرے خیال سے آپ یا میں نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی غور نہیں کیا، حالانکہ آپ یہ دیکھیں اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ تو آئندہ جب بھی کوئی کاغذ پڑا ہو، کوئی اخبار پڑھی ہو، یا کوئی بھی ایسا ٹکڑا جس پہ آپ کو لگے کہ اس پہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہو،
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور مقدس ہستی کا نام لکھا ہو، تو آپ کو چاہیے آپ اسے اٹھائیں، اس کو صاف کریں، اس کو خوشبو لگائیں اور اس کو کسی پاک جگہ پہ رکھ لیں۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا اجر آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور یہ واقعہ شاید آپ کی زندگی بدل دے، کیونکہ اگر آپ میری وجہ سے یا میرے کہنے کی وجہ سے آپ یہ نیکی کرتے ہیں تو مجھے بھی اس کا ضرور اجر ملے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک ایسے ہی سبق آموز حکایت کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔